ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا
واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اللہ ذوالجلال نے اپنی پر رحمت کی کتاب قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا جو لوگ دنیا چ اپنے مالک دے کولوں ڈردے رہندے نے انہاں نوں اسی گروہ در گروہ یعنی کہ خول گول یا گول بنا کے انہاں نوں جنت دی طرف لے کے جان گے
حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جدوں کہ اتھے پہنچن گے جنت دے دروازے، یعنی کہ بہشت دے 8 دروازے کہن گے۔ جدوں پہنچن گے جنت دے 8 دروازیاں دے کول، قال لہم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، اور کہن گے واسطے جڑے دربان نے جنت دے چوکیدار نے، سلام کہن گے تسی خوشحال ہو، بس جنت دے اندر داخل ہو جو ہمیشہ ہمیشہ واسطے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے۔ جس مالک و خالق نے زمین و آسمانوں بنایا سجایا اور پھر دے سارے نظام نو چلایا، جو فعال لما یرید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی رونق دے بہار، گلاب دی خوشبو نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین اور بزرگان دین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین کے واسطے۔ حضرات ذی وقار، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور میری پردہ نشین روحانی اسلامی ماؤں بہنوں اور معصوم بیٹیوں، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور ساڈی زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو اللہ معاف فرمائے۔ آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں گناہگار طالب علم اللہ پاک دی رحمت اور دی ہی خاص توفیق دے نال جنت دی اہمیت اور جنت دے نظارے، جنت دے خوبصورت منظر دے حوالے نال چند باتاں قرآن و حدیث دی روشنی نال عرض کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر میرے سمیت اللہ تانوں ساریاں نوں سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اور اللہ ساڈے اہل و عیال ساڈے سمیت اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے، آمین۔ تو آئیے ذرا غور نہ سننا اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماندے نے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جڑے لوگ اللہ دے کولوں ڈردے رہندے نے، اللہ دے کولوں ڈردے نے، اللہ دی پرہیزگاری اختیار کردے نے، اور جنت دے جدوں قریب پہنچن گے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لہم، جنت دے 8 دروازیاں تے جدوں اے جنتی لوگ پہنچن گے، اے کہن گے جنت دے جڑے دربان نے فرشتے کہن گے سلام علیکم، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنت دے فرشتے کہن گے تسی اس جنت دے اندر داخل ہو جو تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے داخل ہو جو نا۔ عزیز دوست بزرگو، جامع ترمذی مشکات المصابیح دی حدیث دے حوالے نال میں عرض کراں گا، اور جامع ترمذی دے اندر موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت دے اندر جدو جنتی لوگ جان گے وڈیرے نہیں ہون گے، بلکہ جوانی دی عمر اندر جنت دے اندر ہون گے نا، اور اے سفید داڑھی بھی نہیں ہوئے گی نا۔ جدو جنت دے اندر جاواں گے اس وقت جنت دا منظر اے ہوئے گا 33 سال دی جوانی جناب عیسیٰ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دی جوانی ہوئے گی نا، اور حسن جناب یوسف علیہ السلام دا ہوئے گا نا، اور آواز ہوئے گی تے جناب داؤد علیہ السلام دی ہوئے گی۔ جناب داؤد علیہ السلام جدو اللہ دی قرآن یعنی کہ جدو زبور پڑھ دے جناب داؤد علیہ السلام جدو اللہ دی وحی پڑھ دے زبور کتاب پڑھ دینا تے جڑے پرندے سن وہ بھی کھڑے ہو کے جناب داؤد علیہ السلام دی ایک کتاب سنیا کر دینا، اور قد جناب آدم علیہ السلام دا ہوئے گا تے جڑی زبان ہوئے گی جڑا اخلاق ہوئے گا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانیں یعنی کہ آپ دی زبان ہوئے گی نا۔ عزیز دوست بزرگو، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کیسا ہے نا، آپ دا انداز یعنی آپ دا کردار کیسا ہے۔ جنگ بدر دا موقع ہے، ادھر کافراں دی تعداد 1000 ہے، ادھر مسلماناں دی تعداد جڑی ہے صحابہ اکرام دی تعداد جڑی ہے تھوڑی ہے، یعنی کہ 313 میں نا 313 صحابہ ایک پاسے اور کافراں دی جماعت 1000 ایک پاسے وے نا۔ اللہ ذوالجلال منظر ویندے نے، فرماندے نے جبریل فرشتیاں نو لے کے تمہیں زمین تے جانا، اور قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا
اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جدو فرشتیاں نو اللہ نے آرڈر فرمایا ہے نا جو تسی بھی اپنی یعنی زمین تے پہنچو نا انی معاکم تے میں تواڈا رب بھی تواڈے نال کی فرمایا فرمایا میرے اللہ فرماندے ہیں میرے فرشتیو تسی بھی جنگ بدر دے اندر پہنچو تے میں رب بھی جنگ بدر دے اندر پہنچنا وا تے ہن 313 ایک پاسے نے 1000 جڑے دشمن مخالف نے وہ ایک پاسے نے نا کفار دے 70 آدمی یعنی کہ مارے جاندے نے اور 70 قیدی بنا لے جاندے نے نا اے اللہ دی مرضی ہے اللہ جس طرح جان اونج ہوندا ہے جویں انسان چاہندا ہے اونج نہیں ہوندا بلکہ رب جویں چاہندا ہے اوویں ہوندا ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز تے قادر نے اللہ ہر چیز تے قدرت رکھ دینے نا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیرو ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارن دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے اپنا کافر بیت اللہ نو ٹان آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے اور وچوں کنکر کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے کتے پتر مونو کوئی ترس دائے کوئی بیٹیاں ہی بیٹیاں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں چاہ دینا ہے کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھ دائے تو منڈیاں دی میڑ پا دینا ہے عزیز دوست بزرگوں دعا کرو اللہ جدے کو بیٹے نے بیٹیاں عطا فرمائے اللہ جدے کو بیٹیاں نے انہاں نو بیٹے عطا فرمائے نا اللہ دا شکر ہے اللہ ذوالجلال نے مینوں بیٹا بھی عطا فرمایا ہے اللہ ذوالجلال نے مینوں بیٹی بھی عطا فرمائی ہے نا اللہ دا شکر ہے اللہ دا میرے تے فضل دے کرم ہے نا اور اللہ انہاں نو نیک بنائے عالم دین بنائے آمین عزیز دوست بزرگوں عرض یہ کر رہے ہیں کہ اللہ دیاں مرضیاں نے نا اللہ جو چاہندے نے وہ ہوندا ہے جو بندہ چاہندا ہے وہ نہیں ہوندا نا یہ رب دی مرضی ہے نا کتے باپ کافر ہوندا ہے بیٹا مومن ہوندا ہے کتے بیٹا مومن ہوندا ہے باپ کافر ہوندا ہے نیکا جو بد تے بدا جو نیک پیدا کرنے والی ذات تے صرف ایک ہی رب دی ذات ہے نا رب دی ذات ہے نا عزیز دوست بزرگوں اس جنگ بدر دے اندر نبی علیہ السلام دا دماد جڑا ابو العاص ہے نا یعنی کہ ابو العاص نبی علیہ السلام سسر نے تے ابو العاص نبی علیہ السلام دا دماد ہے ان ابو العاص جڑا ہے ابو جہل دی مدد دے نال یعنی کہ ابو جہل دے نال لڑن واسطے میرے پاک پیغمبر دے مخالف آیا ہے نا کتے صدیق میرے پیغمبر دا دامن پکڑ کے مقام بدر دے اندر دعاواں مانگ رہے نے بیٹا عبد الرحمن کافر جڑا ہے یہ مسلمانہ دے مخالف لڑنا ہے عزیز دوست بزرگوں نبی علیہ السلام دا دماد ایک کافران دے وچوں آیا ہے تے نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام دا قیدی بن کے آیا ہے نا ان نبی علیہ السلام نے
اپنے صحابہ دے کولوں مشورہ طلب فرمایا میرے صحابہ اے قیدی جڑے آئے نے انہاں دے بارے تسی کی رائے رکھ دے ہو نا کردار ویکھو اخلاق پیارے پیغمبر دا ویکھو نا نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو پوچھ رہے نے میرے صحابہ مینوں دسو اے جڑے قیدی آئے نے انہاں دے بارے تہاڈی رائے کی ہے نا کسے صحابی نے کو اپنا مشورہ دسیا کسے صحابی نے اپنا مشورہ دسیا نا یعنی جننے بھی مشورے ہوئے نا انہاں دے وچوں ایک مشورہ یہ ہویا کہ اللہ دے نبی جی جننے بھی ایک قیدی نے انہاں کو فدیہ لے آ جائے انہاں کو جرمانہ ٹیکس لیا جائے نا تے ٹیکس لے کے پھر انہاں نو رہا کیتا جائے یعنی کہ انہاں کو فدیہ لے آ جائے نا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کے انہاں نو رہا کر دیتا ہے نا تے جدو ابو العاص دی واری آئی تے جناب ابو العاص نبی علیہ السلام دے کول آپ دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا وہ ہار لے کے آندے نے جیڑا انہاں دی ماں نے انہاں نو بطور جہیز دے اندر عطا فرمایا دینا ابو العاص اس طرح ہار پکڑ دینے تے پیارے پیغمبر نو عطا کر دیندے نے نا اللہ دے نبی جدو ہار ویندے نے اپنے صحابہ نو پوچھ دینے او میرے صحابہ اے جڑا ہار ابو العاص لے آیا وے یہ ہار ہووے جڑا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ زینب نو دیتا ہے نا ان یہ ہار واپس کر دیتا جائے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے نبی پاک جے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی سانو کوئی اعتراض کوئی نہیں تسی یہ ہار رکھنا چاہندے ہو پھر بھی سانو کوئی اعتراض نہیں اگر تسی یہ ہار اینو واپس کرنا چاہندے ہو پھر بھی سانو کوئی اعتراض نہیں اللہ دے نبی نے اس ہار نو ابو العاص نو واپس کر دیتا ہے نا تے ایک وعدہ فرمایا ابو العاص جدو تم مدینے پہنچ جائیں یعنی کہ جدو مدینے پہنچ جائیں وہ تو میری بیٹی سیدہ زینب نو یعنی کہ ایتھے مدینے چھڑ دینا ہے نا یعنی کہ میری بیٹی نو واپس مدینے پہنچانا ہے نا اور ماں جی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یعنی کہ ابو العاص نے وعدہ کیتا جدو تو مکے پہنچے تے میری بیٹی نو واپس مدینے پہنچانا ہے نا ان ابو العاص نے نبی علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیا کرو یہ بھی نبی علیہ السلام دی بیٹی ہے جو ماں جی سیدہ فاطمہ بیٹی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی ہے یہ میں جناب سیدہ ماں جی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نبی علیہ السلام دی بیٹی ہے نا تے ماں جی اون دے بیندیاں نے تے بے کے سفر مدینے دا جاری ہے نا ان ایک حبار بن اسود کافر ہے دوروں بے کے نبی دی بیٹی ہے تے جنہیں ساڑھے ابو جہل عتبہ تے شیبہ کافر مارے نے زور نئے حبار بن اسود نیزہ مارتا ہے ماں جی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے پیٹ نو چیر کر دیندہ ہے نا جڑا حمل ہوندہ ہے وہ بھی گر جاندہ ہے نا تے ماں جی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیٹ دے پٹی بن کے یعنی کہ اس طرح کہہ لو اپنے پیٹ نو باندھ کے مدینے پہنچ جاندیاں نے اللہ دے نبی ویندے نے میری پیاری بیٹی تے یعنی کہ پیٹ چیریا ہویا ہے خون بہرے آئے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹی کی ہویا ہے ماں جی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہندیاں نے ابو جی کافر حبار بن اسود نے مینوں نیزہ مار کے زخمی کر دیتا ہے نا اللہ دے نبی پریشان ہو جاندے نے اور اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی بن کے آئے نے نا آقا علیہ السلام در رؤوف الرحیم ویکھو نا آقا علیہ السلام دا کردار تے اخلاق ویکھو نا نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اے گل نوٹ کرو میرے صحابہ جتھے تانوں اے کافر ملدا ہے حبار بن اسود ملدا ہے اگر انہیں بیت اللہ دا طواف کیوں نہ پکڑیا ہوئے اگر تانوں ملدا ہے تے تسی دی گردن اڑا دیا جے نا عزیز دوست بزرگو نبی علیہ السلام نو اینا دکھ ملے ہے اتنی پریشانی آئی ہے نا حبار بن اسود دی قسمت اچھی ہے نا فیصلے زمین تے نہیں ہوندے بلکہ فیصلے آسمان تے ہوندے نے نا انہیں نبی علیہ السلام کو پہنچیا تے کہندے اللہ دے سونے نبی جی مینوں پہچان دے ہو کہ نہیں پہچان دے اللہ دے نبی جی مینوں جان دے ہو کہ نہیں جان دے آقا علیہ السلام فرماندے نے تو کس طرح آیا میں اپنا تعارف کروانا یہ کہندے اللہ دے نبی جی میرے کو غلطی ہو گئی ہے اللہ دے نبی جی میرے کو جرم ہو گیا ہے مینوں معاف کر دے ہو مینوں معاف فرما دے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے نا عزیز دوست بزرگو اتھے لمحہ فکریہ لے کے جاؤ نا اللہ دے نبی دی پیاری بیٹی ہے تے ظلم اینا ہوئے کہ پیٹ دے چیر چیر ہو گئے نا یعنی کہ پیٹ اینا زخمی ہو گئے ہے جڑا پیٹ دے اندر حمالے ہو بھی یعنی کہ زمین تے گر جاندہ ہے نا اتنا بڑا دکھ نبی علیہ السلام نے بیک کے فرمایا جا میں تینوں معاف فرما دیتا ہے عزیز دوست بزرگوں نوجوان ساتھیوں بھائیوں فتح مکے دے موقع دے بھی نبی علیہ السلام نے جڑی معافی دیتی ہے وہ بھی اخلاق دے دیتی ہے نا نبی علیہ السلام دا اخلاق ہی آپ دا کردار ہی بہت زیادہ آلہ ہے نا عرض کر رہے ہیں کہ جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی حسن جناب یوسف علیہ السلام دا ہوئے گا قد جناب آدم علیہ السلام دا ہے اور آواز جناب داؤد علیہ السلام دی ہوئے گی اور اخلاق ہوئے گا تے میرے دعاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق ہوئے گا نا بزرگوں جنت دا کیسا منظر ہوئے گا نا اگے اگے نبی علیہ السلام ہون گے تے کھبے سجے مصطفیٰ دے صحابہ ہون گے نا تے کسے صاحب دل نے ترجمہ فرمایا اور انہوں جنت دا منظر سمجھو آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑائی او دا رتبہ کمال ہوئے گا آقا سواری تے سوار ہون گے آقا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا جدو رب نفسی دے پکارے ہون گے تھاؤں تھائی کمب دے پیسارے ہون گے رب دے پیارے دے لاڈلے حبیب نو امت دا ادوی خیال ہوئے گا سنت رسول نل پیار کر لے سنت رسول نل پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمینہ دا
دوست بزرگوں جنت ملنی ہے، نبی علیہ السلام نال پیار کریا ملنی ہے، اور جنت حاصل ہونی ہے تے اللہ دے قرآن نو پڑھیا ملنی ہے نا۔ اور اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جڑے اللہ کو ڈر دینے، اللہ کو پرہیزگاری اختیار کر دینے، جنت کے اندر غول در غول یعنی کہ ہجوم در ہجوم داخل ہون گے نا، تے جدو جنت دے دروازے تے پہنچن گے تے جنتی انہوں دربان فرشتے کہن گے سلام علیکم، تواڈے تے اللہ دی سلامتی بھی ہوئے، فادخلوہا خالدین، اور تسی اس جنت دے اندر رہو تے ہمیشہ ہی رہو۔ دنیا دے اندر کوئی جگہ ہے جتے ہمیشہ ہے؟ کیوں دوستو بھائیو، جو دنیا دے اندر کوئی ایسی جگہ بکھا دو مینوں جدے اندر ہمیشگی ہوئے۔ دنیا دے اندر کوئی ایسی جگہ نہ تسی وکھا سکتے ہو تے نہ ہی ہے وے، ہمیشگی ہونی ہے تے جنت دے اندر ہونی ہے، جڑی میں پچھلے جمعے تو عرض کر رہے ہاں، آخرت دے اندر اللہ نے حوض کوثر عطا فرمانا ہے تے مصطفیٰ نو عطا کرنا ہے، تے جنت بھی عطا کرنی ہے تے مصطفیٰ نو عطا کرنی ہے۔ حوض کوثر دا مالک بنایا بھی رب نے وے تے جنت دا مالک بنایا بھی رب نے بنایا ہے۔ عزیز دوست بزرگوں میں عرض کر رہا ہوں، وہ جنت جدا دروازہ کھلوانا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یعنی کہ جنت دا دروازہ کھلانا ہے تے مصطفیٰ نے کھلانا ہے، اور جماعتاں جاریاں ہون گیاں، جماعتاں جاریاں ہون گیاں، تے انہاں گروہاں دے وچوں ایک گروہ ایسا بھی ہوئے گا جڑے 70,000 لوگ ایسے ہون گے جنہاں نو بغیر حساب دے اللہ اپنی جنت عطا فرما دین گے۔ اللہ اکبر، کنے لوگ ہون گے؟ جنہاں نو اللہ 70,000 ایسے نے جنہاں نو اللہ بغیر حساب دے جنت عطا فرمان گے۔ حضرت ان عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقطعون وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ بھی ستے ہی من لگتا جاگتے نہیں پے۔ اگر تسی جمعہ سن دے ہو حدیث سنو، دوبارہ میں عرض کرنے لگا ہوں، قال هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقطعون وعلی ربهم یتوکلون۔
سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، روایت کردے نے، بیان کردے نے، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری امت دے 70,000 لوگ ایسے ہون گے جڑے بغیر حساب دے رب دی جنت دے مہمان بنن گے نا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیتا اللہ دے نبی جی او کیڑے خوش نصیب لوگ ہون گے جنہاں دا کوئی حساب بھی نہیں ہوئے گا، جنہاں نو پوچھ گچھ نہیں ہوئے گی، بغیر حساب دے جنت جان والے لوگ کون ہون گے نا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو فرما دیتا ہے میرے صحابہ ایسے لوگ ہون گے جڑے دم طلب نہیں کرتے ہون گے۔ اللہ اکبر، کی نہیں کرتے ہون گے؟ سارے بولو، ہم جمعے کا حصہ بولو گے تو سمجھ اندر بات آئے گی۔ میرے صحابہ دم طلب نہیں کرتے ہون گے۔ ہن ساڈے کی حال ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اسی زبان جو قرآن حدیث دا دم پڑھ کے بھوک مارنے ہیں نا، ساڈی یہ تے تسلی ہوندی کوئی ہوندی ہے بھائی۔ سانو کی چاہیے؟ سانو اس طرح ایک تویت چاہیے، پورا لکھیا ہوئی اس طرح 12 چاہیے جیڑی اس طرح لا دیو پھر تسلی ہوئے گی۔ اونی دیر تک سانو تسلی ہوندی نہیں جنی دیر تک توید نہیں بن جاندہ۔ تے دکاناں ہن انیاں کو کثیر دکاناں بن چکی ہیں۔ ساڈے کو کئی علماء کرام ساتھی ساڈے کو بہندے نے، یقین کرو شروع تو لے کے میں دم کرنا الحمدللہ قرآن و حدیث دی جڑی اللہ دے نبی نے سانو تعلیمات عطا فرمائی وہ دے مطابق رہنے، اس تو ہٹ کے کوئی دم اسی نہ کیتا ہے تو نہیں کرنا ہے نہیں کران گے انشاءاللہ۔ ساڈے کئی ایسے علماء کرام نے دماں تے لگ گئے، اللہ دے بھائیو دم کروانا کرنا سننا تے اسی نو منع نہیں کرتے، لیکن دم اونا کرو جنہ اللہ دے نبی نے دسی ہے، اس تو ود کے دم کرنا سارا نجائز دم میں نا۔ ان سائیاں بنگلہ دیش دے کافر تے انڈونیشیا دے سائی پتہ نہیں کیڑے کیڑی مخلوق اللہ معاف فرمائے نا، اور ساڈے مسلمان بھائی بھی ایسی چکر بازی جے شروع ہو گئے نے، انہاں دم چھڑ کے تویزاں دے پیچھے چل پئے نے نا۔ عزیز دوست بزرگو، اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ کئی بندے ایسے ہون گے، وہ 70,000 بندیاں دے وچوں ایسے ہون گے جنہاں کدی دم کروایا بھی نہیں ہوئے گا تے بد شگونی بھی اختیار نہیں کیتی ہوئے گی۔ بد شگونی کی ہے؟ ایک بندہ صبح صبح کسے کو گیا ہے، انہیں آکھیا یار مینو اے تیرے کو فلاں چیز پئی ہے، اے مینو دے دے تے میں تینوں تھوڑی دیر بعد پیسے دے دواں گا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا اللہ دے بندیا تو پہلے ہی گاہک آ گئے ہیں، اگر تیری وجہ تو ادھار چلا گیا تے ساری دن یعنی ساری دن دے اندر جنی بھی مینو کمائی ہونی ہے وہ ساری خدا دی کمائی ہونی ہے۔ یعنی بدشگون کہ جن نے انہوں اللہ تے توکل ہی کوئی نہیں، اللہ تے بھروسہ ہی کوئی نہیں، کہ جیڑا میرے کو ہدار لین آ گیا ہے تے نگد بھی کھلن والی ذات کیڑی ہے؟ رب دی ذات ہے نا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بد شگونی اختیار نہیں کر دے اور داغ نہیں لگواندے، بلکہ وہ کر دے کی نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب تے بھروسہ کر دینے تے اپنے رب تے ہی توکل کر دینے۔ اللہ اکبر۔ اور ساڈا عقیدہ کی ہے مشکل کشا ذات رب دی ہے، حاجت روا ذات تے رب دی ذات ہے نا۔ عزت دیندا زندگی دیندا تے کون؟ سارے بولو یہ کافر دا بھی کیتا تہاڈا مسلماناں دا کیتا ہی نہیں۔ سائی نو پوچھ لو زندگی دیندا تے کون؟ اللہ۔ کافر نو پوچھ لو زندگی دیندا تے کون؟ اللہ۔ میں ہن مسلماناں دا نا کی لواں؟ جدو کافر دا بھی عقیدہ ہے، سائی دا بھی عقیدہ ہے اور یہود و نصارہ دا بھی عقیدہ ہے تے
تے مسلمانوں تہاڈا عقیدہ کیوں نہیں بندا؟ زندگی دیندا تے کون؟ اللہ۔ موت دیندا تے کون؟ اللہ۔ عزت دیندا تے کون؟ اللہ۔ ذلت دیندا تے کون؟ اللہ۔ نفع دیندا تے کون؟ اللہ۔ نقصان کردا تے کون؟ اللہ کردا ہے نا۔ اس واسطے ہی ساڈے عقیدے کمزور ہو گئے نے۔ اگر ساڈے عقیدے انبیاء جیسے بن جان، اگر ساڈے عقیدے صحابہ جیسے بن جان، اللہ دی قسم سانو دنیا دی کوئی چیز رسوا کر سکتی نہیں کر سکتی۔ جدو ساڈے عقیدے نبیاں جیسے بن گئے نا، ہن نبی ابراہیم دی تفسیر انہاں دی سیرت پڑھ لو نا، نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم دی سیرت آن والی ہے۔ عزیز دوست بزرگوں، ایک گھڑی دس رہی ہے 1:30 دا ٹائم ہو گیا، 1:29 ہو گئے نے۔ مطالعہ دسدا ہے کہ ہئیے تسی ایکو ہی گل عرض کیتی ہے، مطالعہ کہن دیا ایکو ہی گل کیتی ہے تے وقت کہن دیا 1:30 ہو گیا ہے۔ عزیز دوست بزرگوں، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت شروع ہونی ہے، شوال دا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ذوالقعدہ دا مہینہ شروع ہون والا ہے۔ ایسے ذوالقعدہ دے مہینے دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت شروع ہو جائے گی نا، تے جناب ابراہیم دی سیرت دے وچوں سبق ملدا ہے وہ سارے بتاں نوں ڈھان والا گران والا کون ہے؟ اور سارے بتاں نوں ڈھان والا گران والا کون ہے؟ ابراہیم۔ تے مدد کیدی نال ڈھا رہے ہے؟ اللہ دی مدد نال ڈھا رہے ہے۔ تے جناب ابراہیم اے کیا کر دے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بھائیو؟ آ رہی ہے سمجھ؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میں بہت جگہ تے اللہ دی توفیق نے خطابت کیتی ہے تو اللہ نے بڑیاں رحمتاں برکتاں مینوں عطا فرمائیاں نے، اللہ مزید مینوں عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوست بزرگوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ عیسائی بھی کہے گا، کافر بھی کہے گا، یہودی بھی کہے گا، انہاں کو تانوں مل جان گے قرآن دے نسخے ملن گے۔ اگر نسخے نہیں ملن گے تے مسلمان کو نہیں ملن گے، تانوں کافراں کو ملن گے نا۔ بد نصیبی ہے ساڈی۔ ساڈے قرآن پاک ویکھ لو، الماری بھری ہے، گھر ویکھ لو، ڈریسنگ ٹیبل بھرے نے، قرآن پاک بھرے نے کہ نہیں بابا سرور صاحب؟ بھرے نے نا، قرآن پاک بھرے نے۔ اس طرح کتاباں در کتاباں لائبریریاں بھریاں نے، پر انہاں تے عمل ساڈا نہیں، انہاں تے عمل کافراں دا ہے۔ انہاں تے عمل کنہاں دا؟ یار بول دے نہیں، میں عربی چ بولنا پیا یا فارسی چ بولنا پیا۔ اور بھائی ایک سائی سی، سائی پتہ نہیں کئی رنگاں چ ہوندا ہے، کوئی سائی ہوندا ہے، کوئی دیوبندی، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی شیعہ، کوئی دیگر، کوئی تریگر ہوندے، لیکن سائی بھی اللہ دے قرآن نوں پڑھ دے دے۔ انہاں جڑے سائی علماء کرام نے نا، سائی وہ بھی اللہ دے قرآن نوں پڑھ دے نے، دا مطالعہ رکھ دے۔ پیچھے ڈبیٹ ہوئی ہے لاہور دے اندر، ساڈی ماشاءاللہ بڑے ہی مناظر مفتی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، انہاں دے کول بھی سائیاں نے مکالمہ کیتا، قرآن پاک دی آیتاں پڑھ پڑھ کے دلائل دیتے، اور سائی بھی اللہ دے قرآن تو ریسرچ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاندے نے۔ اگر فائدہ نہیں اٹھاندے تو میں تو تسی نہیں اٹھاندے۔ اسی کی آنے پھوک تے سانو یقین کوئی نہیں، سانو تویز تے یقین نہ۔ میرے بھائیو اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ دے بندے ہوئے موضوع میں اور دیگر باتاں تو نہ کرنیاں سن، وقت دے لحاظ نال تانوں بور بھی نہیں کرنا یا پریشان بھی نہیں کرنا، تو جنہ بیان کیتا اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو اللہ اپنے کو ڈرن دی، اپنے قرآن پڑھن دی، اور اپنے تے ہی اللہ سانو توکل بھروسہ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو بیان کیتا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔